اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آل عمران، سورہ آل عمران کی رکوع نمبر جو ہے وہ ہے 20، 20واں رکوع ہے، سیکشن نمبر 20، اور آیت جو ہے وہ 190 سے لے کے 194، 5 آیتیں ہیں، اور یہ اس کا وہ حصہ ہے جو بہت زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھتے تھے تہجد میں تو ان کی زبان سے یہ آیتیں جاری ہو جاتی تھی۔ یہ بہترین اس میں دعائیں ہیں، بہت زبردست حصہ ہے یہ۔ آیت نمبر 190، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اس کے کریشن میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یعنی اختلاف جو ہوتا ہے وہ یعنی الٹ پھیر، آلٹرنیٹ، تو وہ جو ہے اس میں بھی، یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن، اس کے الٹ پھیر میں لا آیات لأولی الالباب۔ تو لا آیات کا مطلب کیا ہے؟ لا جب لگ گیا لام پہ زبر، دیٹ مینس یہ بالکل ڈیفینیٹلی وتھ شیورٹی ہے، یعنی کہ یقیناً بالکل۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یقیناً اس میں آیت ہے، آیات ہے۔ آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب ہے ہم جو ہے اپنے دماغ میں صرف ایک ہی بات فٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ آیت ہے، لیکن آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، سائنز۔ تو SIGNS سائنس، وہ سائنس ہے، نشانی ہے۔ تو سوچو کہ تم اگر کوئی تمہیں کوئی نشانی دے کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے فرینڈ نے تم کو ایک پین دیا، سمجھو ایک فرینڈ تمہارے جو بھی ہیں انہوں نے تم کو کہا کہ لو یہ تم کو یہ میں اچھی خوبصورت پین، اب تم نے وہ پین دیکھی بہت خوبصورت ہے، تم نے اس کو اٹھا کے اچھے رکھ دیا کسی مطلب سیف اس میں کہ بھئی وہ بہت اچھی پین ہے تو اس کو میں یوز نہیں کروں، اس کو اٹھا کے رکھ دوں۔ اب رکھنے کے بعد تم بہت سالوں کے بعد بھول گئے، اچانک سے ایک دن آیا کہ وہ تم نے اس جگہ کو کھولا اور وہاں سے کچھ چیز ڈھونڈنے میں تم کو وہ پین سامنے آئی۔ تو جب جیسی وہ پین تمہارے سامنے آئی، وہ پین کو اٹھا کے تم نے کیا سوچا کہ یہ میرے فلانے فرینڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا، تو اس پین نے تم کو یاد دلا دیا نا۔ ایسے ہی یہ نشانی، یہ آیتیں، یہ سائنس، یہ وہی ہے کہ جس کو دیکھ کے تم کو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس کو دیکھ کے کیا تم کو اللہ یاد آتا ہے، یا مونوٹونس ہو کے اپنی لائف گزارتے جائیں گے؟ تو یہ یاد رکھنا کہ جب نشانی کی بات آتی ہے، سائنس کی بات آتی ہے، آیت کی بات آتی ہے، تو وہ نشانی ہے جس کو دیکھ کے تم کو اللہ یاد آئے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان سب کی تخلیق میں، ان کی کریشن میں، آسمانوں کی کریشن میں، زمین کے کریشن میں، رات اور دن کا الٹ پھیر ہونا، کہ رات آئی پھر رات چلی گئی، دن آ گیا، پھر دن چلا گیا رات آ گئی، تو یہ جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں یقیناً نشانی ہے، مگر نشانی اللہ نے اسپیشلائز کر دیا۔ کس کے لیے ہے وہ نشانی؟ لے اولی الالباب،
جو उलिल अलबाब लोग है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये निशानी है, बाकी लोग जो है वो समझो कि समझेंगे भी नहीं ये क्या है। लेकिन उलिल अलबाब जो लोग हैं, यानी कि मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम बोलते किसी चीज का लुब्बे लुबाब, तो लुब्बे लुबाब क्या है, वो ही उसका एकदम सेंटर, या एकदम जैसे बोलते ना उसका मगज, ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पर ले उलिल अलबाब लोग वो हैं कि जिनके अंदर बहुत ही अच्छी समझ बूझ है, तो वो लोग जो है वो फौरन इससे एकदम देख के याद करेंगे कि हाँ ये अल्लाह की निशानियों में से है। Behold, और यहां से 20वां रुकू स्टार्ट होता है। Behold, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding. इसकी 497 जो नोट है वो पढ़ रही हूं कि इसको कंपेयर पहले तो किया गया है कि ये मिलती जुलती जैसी आयत है ना, कि सूरे बकरा की आयत नंबर 164, वो और ये जैसे बहुत एक दूसरे के यानी कि मिलती जुलते हैं। The two items mentioned here are just brief symbols, recalling the 6 or 7 mentioned in the other passage. तो दूसरी जगह पर जहां पर अल्लाह ने 6 से 7 जो अल्लाह की निशानियां, जो सिंबल्स जो हैं, तो वो उसका जिक्र वहां पर किया है। यहां पर सिर्फ 2 है कि एक है आसमान जमीन और दूसरा रात और दिन। And those two are but brief symbols and reminders of the glorious majesty of Allah and His goodness to man. यानी अभी यहाँ पर भी बहुत ही शॉर्ट में एकदम ब्रीफली ये जो निशानियां हैं, सिंबल्स जो हैं, ये हमको मतलब एक तरह से यानी कि हमको याद दिहानी है वो कि अल्लाह की जो बहुत ही शानदार जलाली एकदम जो अल्लाह की, कि वो अल्लाह की शान और अल्लाह का जलाल जो है उसमें, और ये कि अल्लाह की कितनी भलाइयां इंसानों के लिए है, कि अल्लाह ने इंसानों के लिए क्या क्या किया है। तो वो हमको यहाँ पर इन चीजों के अंदर यानी रिमाइंडर की तरह हमको याद दिलाया जाता है कि देखो इसको और याद और सोचो। अब है आयत नंबर 191। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अब ये आयत में ध्यान दो, अल्लज़ीना यानी वो लोग, यानी उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग यज़कुरून अल्लाह जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग, यज़कुरून अल्लाह याद करते रहते हैं ऑल द टाइम अल्लाह को, क़ियामन खड़े होकर भी, अगर खड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं तो भी वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वक़ूदम यानी बैठे हुए भी, वाला जुनूबिहिम और अगर वो लेटे हुए हैं करवटों पे तो भी लेटे लेटे भी अल्लाह को याद करते हैं, यानी दैट इज अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वयतफक्करूना यानी इस आयत में दोनों ही चीज आ गई, जिक्र एंड फिक्र, क्योंकि अल्लाह ने कहा वो लोग जो जिक्र करते हैं अल्लाह का बैठकर, खड़े होकर, बैठकर अपनी करवटों पे, और यतफक्करूना फिक्र, और वो फिक्र करते हैं यानी गौर फिक्र और बहुत ही जैसे कि मतलब ध्यान देना, और अल्लाह की जो क्रिएशन है उसके ऊपर एक जैसे कि तुम ताज्जुब कर रहे हो और तुम उस पर गौर फिक्र कर रहे हो। तो ये है कि ये नहीं कि ऐसे कि हाँ ठीक है, हाँ मालूम है चांद सूरज दिन रात और ये जमीन आसमान, हाँ मालूम है ऐसे तो है, तो वो लोग जो है वो फिर फुलिश लोगों में आ जाते हैं, क्योंकि वो उलिल अलबाब में से नहीं आएंगे। हमको तो अल्लाह से बल्कि दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको उलिल अलबाब में से ही बना,
تو وہ یتفکر، تو یاد رکھنا ذکر اور فکر دونوں کی بات اس آیت میں آ گئی ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو پہلے ایسے تھے کہ جو ذکر بھی کرتے تھے ساتھ میں فکر بھی کرتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ یا تو کوئی صرف ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے، نو فکر، اور جو فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے فکروں میں بہت لگے ہوئے ہیں، زمین آسمان سب کے اس میں اسپیس اور سب میں لگے ہوئے فکر میں، لیکن وہ ذکر نہیں کر رہے۔ تو پروڈکٹیو جو ہے نا وہ نہ تو یہاں خالی ذکر کرنے والے بھی پروڈکٹیو نہیں ہے اور نہ ہی فکر کرنے والے بھی پروڈکٹیو نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیز کو جوڑ کے چلنا ہے، یعنی یہ دونوں ہی چیز ساتھ ساتھ چلے گی۔ ذکر یعنی اللہ کا ذکر، یعنی ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن ہے، اور فکر تم اس کے اندر پونڈرنگ کرتے ہو، اس کے غور و فکر کرتے ہو، اس کے بارے میں ایک ایک چیز پہ دھیان دیتے ہو کہ اللہ نے کیا بولا، کیوں بولا، اچھا اللہ کی یہ نشانیوں میں سے، اور ہر چیز پہ تم غور و فکر کر رہے ہو، تو یہ ہو گیا فکر۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں کھڑے رہتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹوں پہ، اور پھر آگے کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر کرتے ہیں جب آسمان اور زمین کی تخلیق پہ، کہ اس کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس کا جو کریشن ہے سماوات اور ارض کا، اس پہ ان لوگ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ربنا، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ جب یہ سب چیز کا دھیان کرتے ہیں، ذکر اور فکر دونوں، اس کے بعد ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، ما خلقت ھذا باطلا، یعنی نہیں کریٹ کیا ہے تو نے کچھ بھی بیکار، باطل، سبحانک، پاک ہے تو اس سے کہ تو کوئی بے فضول چیز بنائے یا بے پرپز، جس کا کوئی پرپز نہ ہو، ایسی کوئی چیز تو بنائے، یہ تیری شان نہیں۔ ہر چیز جو تو نے بنائی ہے، جو اللہ نے بنائی ہے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، وہ علم سے جو آج دنیا میں انسان جو بھی کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا ہی مطلب ہے نا، بنایا ہوا۔ آج اگر ایک چھوٹا سا سکرو بھی ہے تو وہ سکرو انسانوں نے بھلے بنایا ہو، لیکن سوچ لو کہ پہلے تو اس کے لیے آئرن چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے، اللہ نے وہ سب کچھ تو آدم علیہ السلام میں ڈالا۔ اگر ایک بڑے سے بڑی کوئی چیز ہے، سمجھو کہ کوئی بہت ہی مطلب سمجھو بڑا کوئی مطلب کوئی مشینری ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا سکرو ہے، اور وہ سکرو اس میں نہیں گیا تو وہ مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اگر سوچ لو کہ وہ چھوٹا سا سکرو جو ہے اس کی امپورٹنس ہوئی نا، کیونکہ اگر وہ سکرو اس میں نہیں لگا تو وہ جو ایک بڑی مشینری ہے وہ ایک جنک بن کے رہ جائے گی، یعنی اس کو پھر تم کو کباڑی کے پاس جا کے بیچنا پڑے گا، یعنی کہ اس کا کوئی مطلب کوئی ویلیو نہیں رہی، یعنی اس کو تم کوڑیوں کے مول بیچ دو گے۔ اس لیے سوچو کہ ایک چھوٹے سے سکرو کی بھی ویلیو ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کوئی بھی چیز بیکار بنائے، اللہ نے کبھی کوئی چیز بیکار فضول کی نہیں بنایا، یہ اس کی شان نہیں۔ ربنا، تو یہ دعا ہے نا، وہ بندے کر رہے جو غور و فکر کر رہے، جو ذکر بھی کر رہے ہیں اور فکر بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے منہ سے بولتے نا انایاس، یعنی کہ جیسے تمہارے منہ سے ایک چیز نکل گئی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، اللہ تو نے کوئی چیز کبھی بھی فضول نہیں بنائی ہے اور تو پاک ہے اس سے۔ فقنا عذاب النار، اب وہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تو پھر ہم کو تو عذاب آگ کا جو عذاب ہے اس سے بچا لے، یعنی تم اللہ کی چیزوں میں تم ذکر بھی کر رہے ہو، فکر بھی کر رہے ہو، اس کے بعد تم اللہ کو بولتے ہو کہ اللہ تو نے کوئی چیز بھی بے فضول نہیں بنایا، اس کے بعد اللہ کو بولتے سبحانک، پھر کہتے ہو کہ اللہ ہم کو بچا لینا آگ کے عذاب سے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو اب سوچو، فقینا عذاب النار، اللہ ہم کو بچا لے،
آگ کے عذاب سے یعنی جہنم سے. Men who remember Allah standing, sitting and lying down on their sides and contemplate the wonders of creation in the heavens and the earth with the saying, Our Lord, not for naught has thou created all this. Glory to thee. Give us salvation from the chastisement of the fire. اس کی دو نوٹس ہیں 498 اینڈ 499 ہے. تو 498 دیٹ از ان آل پوسچرز یعنی تم جیسے بھی ہو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہر پوسچر میں ہر حال میں اللہ کا جو تم ہے مطلب وہ جو ذکر کر رہے ہو which again is symbolical of circumstances, personal, social, economic, historical and other. یعنی یہ ایک طرح سے جیسے بولتے نا کہ ایک سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ ہر حال میں تم اللہ کا ذکر جو ہے اس سے تم خالی نہیں ہو. اور چاہے وہ مطلب بولتے نا جیسے آل سرکمسٹانسز ہو یا تمہارے پرسنل کچھ بات ہو یا سوشل جیسے ہو یا مطلب جیسے کہ بولتے نا ایک معاشرے کے اندر گیدرنگ میں تم ہو یا پھر تم یعنی کوئی اکنامک یا ہسٹوریکل یا پرانی کوئی بات لے لو یا فائنینشیل لے لو یا جو بھی لے لو یا کوئی اور مطلب ہر اس پہ یعنی ہر حال میں جس کو بولیں گے ہم کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی ہر چیز فکر اور یہ اللہ کے کلام کے اوپر غور و فکر پونڈرنگ اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف اور اللہ سے دعا مانگنا. یہ ہے وہ طریقہ. اب نیکسٹ نوٹ ہے 499. اٹ از دا تھاٹ آف سالویشن دیٹ کنیکٹس آل دیز گلوریز ود مین. یعنی جو بھی تمام چیزیں جو اللہ نے ایک سے ایک بنائی ہے انسانوں کے لیے تو وہ تمام چیزیں اس کی شان اور شوکت وہ تمام چیزوں کو یعنی اس کا جو کنیکشن جو ہے وہ ہے فلاح پانے سے. تو جب تم یہ چاند سورج دیکھو کہ رات اور دن دیکھو کہ تم زمین و آسمان کو دیکھو لیکن تم وہاں پر جب دعا کیا مانگ رہے ہو جب تم اس پہ غور و فکر کر لیتے ہو تو تمہارے منہ سے وہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ مجھے یعنی میرا سالویشن ہو یعنی میں فلاح پا جاؤں کہ میں مطلب جہنم سے مجھے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. تو یہ ہے وہ چیز. ادروائز مین وڈ بی اے میزریبل کنٹمپٹیبل کریچر ان دیز بیوٹیز اینڈ ونڈر آف نیچر. یعنی اللہ نے انسان کو یہ تمام چیزیں بھی دیا اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل بھی دیا ہے. لیکن سوچو کہ اگر انسان کو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ایک مایوس یا سمجھو کہ جیسے بولتے ہیں نا ایک ریچڈ یا ایسے ہی سمجھو کوئی ہوتا بندہ یعنی کہ انسان ایسا کچھ ہوتا میزریبل اور یہ کہ جیسے کہ کنٹمپٹیبل کریچر ہوتا وہ کہ اتنی خوبصورتی اور اتنے عجوبے جو قدرت کے ہیں اس کے بیچ میں وہ ایک بیکار سا انسان ہوتا حقیر جس کو بولتے ہیں. تو سوچو کہ اللہ نے انسانوں کے لیے سب کیا بھی اور ان کو یہ سمجھنے بوجھنے کی بھی طاقت اور سب کچھ صلاحیت دی. with his high destiny of salvation اس کے ساتھ جو ہیئر آفٹر ہے اس میں جو کامیاب ہو گیا تو اگر وہ نصیب جس کا بن گیا قسمت اس کی وہ بن گئی کہ وہاں اس کو سالویشن جو مل گیا تو وہ اب جنت میں جائے گا نا تو he can be lifted even higher than these glories. تو یہ جو دنیا کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا تمام گلوریز اور ایک سے ایک شان کی چیزیں ایک سے ایک اللہ نے بنایا کہ پورا ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تو ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ سب سے انسان جو ہے اس کا نصیبہ اس کی ڈیسٹینی اور وہ ہے اس کا فلاح پانا کہ وہ آخرت میں فلاح پا جائے کہ دنیا کے اندر وہ اس قرآن کے مطابق چلے
اور پھر آخرت میں اس کی فلاح ہو جائے، سالویشن ہو جائے، تو اب وہ ان تمام جو ایک سے چیزیں جس کو تم دیکھ رہے ہو، واہ بول رہے ہو، اوہو، اب اس سے بھی بلند ہو گیا نا انسان، تو اس کو تو اللہ نے اس سے بھی ہائی کر دیا. تو یہ ہے اس کے اندر، یہ آیت کے اندر. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 192. ربنا، یہاں سے اب دعا شروع ہو رہی ہے، وہی دعا جو ابھی ہم نے جو پڑھے کہ جہاں پر کہا گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب نیکسٹ آیت میں دعا ہے کنٹینیوٹی میں، کہ یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے اور ان کی زبان سے یہ جاری ہو جاتا تھا پورا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اب یہاں پر جو دعا کے ورڈز ہے وہ یہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، یقیناً تو نے جس سے داخل کر دیا آگ میں، جہنم مطلب، تو تو نے جسے داخل کر دیا، ایڈمٹ کر دیا آگ میں، جہنم میں، فقد اخزیتہ، یعنی وہ بہت ہی ذلیل ہو گیا، یعنی کہ اس کے لیے وہ بہت ہی، یعنی اس کو بہت بڑی ہیومیلیشن، بہت ذلت ہو گئی اس کی. تو اے رب ہمارے، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، تو بس اس کی تو پوری کی پوری ذلت ہو گئی. فقط اغزیتہ وما للظالمین من انصار. اس کے بعد کہا گیا کہ ہاں، نہیں ہے ظالمین لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار. تو جس نے بھی دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، تو وہ ظلم جو اس نے کیا ہے، اسی لیے وہ آخرت میں آگ میں داخل ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ بے عزت اور ذلیل ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر بھی بے عزتی ہوتی ہے، اور آخرت کی بے عزتی جو ہے وہ اور بھی بہت بھاری ہے. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جس نے ظلم کی روش اختیار کی ہوگی. یعنی کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ رانگ ڈوئنگ، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی تم غلط چیز کرو، یا جو بھی تم گناہ کماؤ، تو وہ ظلم ہی ہے. یا بندہ دوسرے کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، لیکن وہ اس پہ ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. تو اب یہی ہے نا کہ وما للظالمین من انصار. تو جو ظالمین ہیں، یعنی وہی تو ہے جو آگ میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کی بے عزتی ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. Our Lord, any whom thou dost admit to the fire, truly thou coverest with shame, and never will wrongdoers find any helpers. Ayat number 193. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا، اس میں ہم کہہ رہے ہیں او ہمارے رب، اے ہمارے رب، our Lord. ربنا اننا سمعنا، یعنی اب یہ سمعنا یعنی سننے والی بات ہے، کہ ہم نے یقیناً ہم نے سنا، یعنی یہ سننے والا ایمان جو لے کر آتے، سننے پر ایمان لے آئے. تو ربنا اننا سمعنا منادیا، یعنی کہ ایک ندا، ایک مطلب جو ایک پکار رہا تھا، ایک بندہ ایک پکار رہا تھا، ہم نے سنا اس کی پکار کو. منادی ینادی یعنی اس کی پکار، لل ایمان، ایمان کی طرف، کہ ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو
جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان آمنو، تو انہوں نے یعنی مطلب یہ جواب دیا تو ہم نے ایمان لے آئے فوراً. بے ربکم، تمہارے رب کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آئے. نہیں سوری، یہ ہے ان آمنو بے ربکم، تو ایمان لاؤ تمہارے رب کے اوپر. ہاں یہ ہے یہ کہ ان آمنو بے ربکم، تو ایمان لاؤ تمہارے رب کے اوپر، یعنی جو وہ کہہ رہے تھے کہ ایمان لاؤ تمہارے رب کے اوپر، یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے. تو ہم نے یعنی کہ جیسے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا فآمنا، تو ہم نے ایمان لے آئے. تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا کہ ایسا ایسا ہوا آج میرے ساتھ، انہوں نے فوراً ایمان لے کر آئے، کچھ نہیں پوچھے. یہ ہے صدیقیت. تو صدیقیت یہ ہے کہ جو بندہ فوراً ایمان لے کر آئے، اور وہ صدیقیت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے کہ تم اگر ہر چیز جو قرآن میں ہم کو اللہ دیتا ہے اور جو بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم پڑتا ہے اور ہم اس پہ فوراً ایمان لاتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم وہ صدیق کا جو لیول ہے اس کے بہت سارے لیولز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لیول بہت ہی ٹاپ کا ہے، پر ہم بھی نیچے کے لیول پہ آ تو سکتے ہیں نا. وہ دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے نا، تو ہم بھی اس لیول پہ آ سکتے ہیں. لیکن ہم کو ان سے نچلا لیول ملے گا، چلے گا، لیکن ہم اس لیول کے اس کے بہت سارے درجے ہیں. تو کوئی بھی درجہ اگر ہم کو بھی ملا تو الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے. تو جن لوگوں نے یہ کیا نا کہ ہم نے ربنا، ہم نے سنا ایک پکارنے والی کی پکار کو جو ایمان کی طرف پکار رہے تھے اور کہا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، ہم نے فوراً کہا فآمنا، ہم ایمان لائے. مگر دیکھو اس کے بعد کی دعا ربنا اغفر لنا، نہیں سوری ربنا فاغفر لنا، یعنی ربنا فاغفر لنا، تو ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ہم کو معاف کر دینا. پھر کیونکہ گناہ اور سن وہ تو ہر بندہ ہے جو اس سے غلطی کوتاہی اور گناہ غلطی سب ہوتی ہی ہے، خطا ہوتی ہی ہے. تو اب تم یہ کہتے ہو ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب معاف کر دینا پھر ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دینا. وَكَفِّرْ عَنَّا، اور کفارہ بنا دے اس کو، یعنی کہ ہم سے اس کو اریز کر دے، بلاٹ آؤٹ کر دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، جو ہم نے سیئات، ہم نے جو بھی گناہ کمائے ہیں اس کو ہم سے تو مٹا دے، یعنی اس کو کفارہ بنا دے، یعنی اس کا کفارہ کر دے کہ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، یعنی ہمارے وہ تمام غلطی گناہوں کو تو بلاٹ آؤٹ کر دے، اریز کر دے. وَتَوَفَّنَا، اور ہم کو وفات دے. تو یہ وفات یعنی کہ ایک موت بھی ہے، لیکن یہاں یعنی یاد رکھنا کہ وفا ورڈ جو آتا ہے جو وفات کا، وہ یہ ہے کہ واپس لینا. تو وہ جو اللہ ہماری روح کو واپس لے گا، تو وہ واپس لینا جو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جب تو ہماری روح کو واپس لے گا، یعنی جب بھی ہماری موت ہوگی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو جو بھی رائٹیس بندے ہیں ان کے ساتھ ہماری روح ہو. بر جو ہے آیت البر ہے نا، کہ وہی جو رائٹیسنس اور نیکی، یعنی نیکی کے لیے جو آیت ہے 177 سورہ بقرہ کی،
تو وہ آیت البر ہے. تو وہ بر اور وہ اس کا پلورل ہے ابرار. تو وہ جو رائٹیس بندے ہیں ان میں ہم کو شامل کرنا، یعنی ان کے ساتھ ہم کو اٹھانا. یہ دعا مانگ رہے. Our Lord, we have heard the call of one calling us to faith. Believe you in the Lord, and we have believed. Our Lord, forgive us our sins, blot out from us our iniquities, and take to thyself our souls in the company of the righteous. اور یاد رکھنا کہ جو صدیقیت ہے اس کے نیچے آتا ہے شہداء، یعنی شہید جو ہوتے ہیں، مارٹر. پھر اس کے نیچے آتا ہے صالحین مؤمنین. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مؤمنین جو ہے، یعنی کہ مطلب جو مومن ہے وہ ہم بنے، اور پھر اس کے اوپر جائیں گے صالحین سے اوپر کا درجہ ہے شہداء، شہید جو ہوتے ہیں. اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے صدیقیت، اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے رسالت اور نبوت. تو رسالت اور نبوت کو چھوڑ دو، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. بندہ کوئی کتنی بھی مطلب بہت محنت کرے، کوشش کرے، کچھ بھی کرے، تو وہ کوئی رسول اور نبی نہیں بن سکتے. رسول اور نبی تو اللہ ہی ہے جس کو بنائے گا، اور وہ دروازہ بند ہے. لیکن کیا اس کے بعد کے دروازے کھلے نہیں ہیں؟ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے اس کے لیے. اب ہے آیت نمبر 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اب یہ دعا یہاں مانگی جا رہی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہم کو عطا کر، گرانٹ اس، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا، جو تو نے پرومس کیا، علی رسولک، جو بھی یعنی تیرے رسول ہے ان کے تھرو، تو نے جو ہم سے وعدہ، یعنی تو نے جو وعدہ کیا اپنے رسولوں کے تھرو، ولا تخزنا یوم القیامت، اور ہم کو قیامت والے دن، ڈے آف ججمنٹ جو ہے، اس دن ہم کو ذلت سے بچا لینا. یعنی مت ہم کو بچا لینا نہیں ہے یہاں پر، ولا تخزنا، ہم کو وہ ذلت مت دینا. ولا تخزنا یعنی ہم کو وہ جو ذلت ہے، جو بے عزتی ہے، وہ ہم کو قیامت کے دن مت دینا، کیونکہ وہ بہت بھاری ہوگی. دنیا کی ذلت بھی بہت بھاری ہے، اور آخرت کی ذلت تو پوری دنیا کے سامنے ہے، اور وہ بہت زیادہ بھاری ہے. تو ولا تخزنا یوم القیامت، یعنی کہ ہم کو قیامت والے دن جو ہے وہ اس ذلت ہم کو مت دینا، یعنی ہم کو معاف کر دینا. مطلب یہ ہے کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم کو معاف کر دے. انک لا تخلف المیعاد، اور اب تم بولتے ہو اللہ کو کہ یقیناً تو اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کو تم یہ بولتے ہو کہ تو اپنے وعدے کو، اپنے پرومس کو کبھی توڑتا نہیں ہے. تو ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. اسی لیے یعنی تم اللہ کو بول رہے ہو کہ اللہ ہم کو اس دن تو بچا لینا پلیز، اس دن تو ہم کو بے عزتی اور ذلت سے بچا لینا. ہماری حرکتیں تو ہیں، لیکن پھر تو نے یہ وعدہ کیا ہے نا، تو اب بس ہم کو معلوم ہے کہ تو اپنے وعدے کو کبھی بھی نہیں توڑنے والا. تو تم اللہ کو وہ چیز کو یاد بھی دلاتے ہو، اور ساتھ میں مطلب ہمبل ہو کے اپنے لیے دعائیں بھی مانگتے ہو. Our Lord, grant us what thou didst promise unto us through thy messengers, and save us from shame on the day of judgment, for thou never breakest thy promise.